میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں. نا اب اس کے اندر سے یہ آواز آئی کہ نا یہ کیسے ہو گیا, یہ تو سنی تھا, یہ کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں اور مجھے معاویہ کے شیعہ. اس نے کہا نا میں تو معاویہ کے شیعہ نہیں ہوں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کس دور میں شروع ہوئی؟ تو کہنے لگا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ اس نے نہیں کہا, میں نے کہا. تو میں نے کہا آج ممبروں پر صحابہ پر سب و شتم کون کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ تو پھر جائز اولاد و آل امیہ کی. سیدنا علی نے تو خوارج کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا. وہ بندہ اس مجلس سے جب اٹھا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا آج کے بعد میں کسی صحابی پہ لعنت نہیں کروں گا. وہ تو سارے مولوی رل کے بھی نا ایک بندے نہیں گل منوا سکتے. اس کے لیے پھر اتنا جگرا چاہیے. یہ کسی سنی کا جگرا ہو کہ ایک شیعہ کو کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ. یا تو حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث شیئر کروا دیں تو آتما بھولنے شروع ہو جاتے ہیں جو شیعوں والی باتیں. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھ لیں, کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے, سب کچھ ہے. سارے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے جب انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولا فہذا علی مولا بیان کی. تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض رکھے گا مگر منافق, یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں ہے, حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں ہے, حضرت عثمان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تینوں نے اہل سنت کے ہاتھوں کنٹروورشل بننا ہی نہیں تھا. جس پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو شیعہ کو پھر ہم نے اس زور کے اوپر گرایا. ٹھیک ہو گیا. اور اس طریقے سے یہ معاملات چلتے گئے. تو یعنی یہ دعوت کا یعنی سٹائل یہ ہونا چاہیے, دعوت کے حوالے سے ہم نے یہ لرن کیا ہے. تو اس میں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, آپ دیکھیں کہ ہمارے مخالفین جب بھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہیں. ایک ہی کلپ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے, اور جب استواء علی العرش کا مسئلہ آتا ہے تو وہی مولوی اسی کلپ کے اندر کہتا ہے میں نے تو پہلے کیا سی دیوبندی ہے. یار دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو بیک وقت شیعہ بھی ہو اور دیوبندی بھی ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کے مطلب کی آپ بات کریں تو آپ ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے آج تک کسی بریلوی نے آ کے نہیں کہا کہ سر مہربانی کیا کریں آپ آئے دن دیوبند کے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کیوں گرفت کرتے ہیں, بیچارے فوت ہو گئے, کہتے مانڈ کے رکھو انہوں, کیونکہ وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. ہاں وہ یہ تو کہے گا کہ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. اگر مجھے اخلاقیات سکھانے ہونا تو بریلوی آ کے یہ کہیں گے یار دیوبندیوں کو نہ کچھ کہیں. اخلاق تو پھر سب کے لیے برابر ہوتا ہے نا. یا دیوبندی آ کے مجھے کہیں کہ جی یہ آپ جو بریلویوں کے بزرگوں کی آئے دن گستاخانہ باتیں بتاتے ہیں, چھوڑیں ان بیچاروں کو, فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں, کہیں گے منڈ کے رکھو. شیعہ کے سنیوں کے بارے میں نہیں کہیں گے, سارے اپنا اپنا مقدمے لے کے آن کے یار ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھو. میں نے آپ کو بتایا نا وہ پنڈی کے مفتی صاحب جنہوں نے وہ مناظرہ بھی کیا تھا, بڑے مشہور ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا, مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باتیں کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. تو یہ سارا مسئلہ بزرگوں والا ہی ہے. بزرگ پرستی سے نکلیں گے آپ انشاءاللہ, علم دین بھی حاصل کریں گے, کمپیریٹیو سٹڈی کر کے چیزوں کو سیکھیں گے بھی, سب کو سنیں. آپ دیکھیں میرے خلاف یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے غامدیت پھیلا رہا ہے, یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے رافضیت پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ یہ وہابی ہے چھپا ہوا, جبکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی, نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ نعرہ ہم نے کیوں لگایا کہ یہاں ہمارے سب کانٹیننٹ میں جب کوئی علمی بات کرے نا اسے کہتے ہیں یہ وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے. وہ انہوں نے ایک سلوگن ڈیوائز کیا, تو میں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی بابی, بابوں کے ماننے والے, بابوں کا دفاع کرنے والے. تو پھر میں نے یہ پہلے تو میں صرف کہتا تھا نہ میں وہابی نہ میں بابی, پھر آہستہ آہستہ وہ ایک بھائی کا عثمان بھائی کو فون آیا انگلینڈ سے, انہوں نے کہا یہ شعر ہی بنا لینا, میں ہوں مسلم علم و کتابی. وہ علم و کتابی کیا تو مجھے انڈیا سے ایک بھائی کی ای میل آئی, انہوں نے کہا یہ علمو نہ کریں آپ, علمی کتابی کرتے ہیں. تو وہ اس کا پھر ردیف قافیہ صحیح بیٹھے گا. تو یہ بھی دیکھیں نا ناسخ و منسوخ کے ساتھ ایوالو ہوا یہ شعر. اور آج آپ دیکھ لیں ہم کسی پہ غصہ نکالنے کے لیے کوئی گالی نہیں نکالتے, کوئی تکفیر نہیں کرتے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو چندے دیتے ہیں, اور ساروں کے علماء کو بھی جا کے ملتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کی پبلک تک بات پہنچے. ابھی میں آپ کو ایک یعنی ویڈیو میں پہلے بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو کافی زیادہ کئی لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی کیونکہ اب میں نے طارق جمیل صاحب کو تو ایز اے سمبل جا کے ملاقات کی نا, اب اس کے بعد اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ آندہ میری یعنی تصویر سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہوں گی, لہٰذا پریشان نہیں ہونا, پہلے ذہنی طور پہ آپ یعنی تیار رہیں کہ یار اس کو بھی ملا ہے, جا کے اس کو بھی ملا ہے,
پہلے تو میں صرف غامدی صاحب کو ملا تھا یا طارق جمیل صاحب کو، تو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا تھا. ملنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی مشہوری کرانی ہے یا اپنی مشہوری کرانی ہے، مراد یہ ہے کہ ان کی پبلک تک کس طریقے سے بات پہنچ جائے. تو اب یہ سلسلہ چاکا کھل گیا ہے. حالانکہ میرے رابطے پیروں کے ساتھ بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں یا پیر فقیر ہیں یا بزرگ ہیں، گدی نشین، وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور بیچارے اپنا رونا روتے رہتے ہیں. بس یہ کہ وہ رونا ویڈیو میں نہیں روتے، علیحدگی میں روتے ہیں ہمارے سامنے، ہم پبلکلی روتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ یہ دعوت کا جو عربی والا فتنہ ہے یعنی آزمائش، وہ عالمی سطح پہ پھیل چکی ہے. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے خلاف کوئی کلپ چڑھائے گا نقصان نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ لوگ میری نیچر سے واقف ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے شروع میں انہوں نے کوشش کی، کبھی میرے نام کے ساتھ وہ مرزا آتا ہے تو اس کو قادیانی کر کے تو وہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ جب میں اس فرقے میں تھا، نام تو میرے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا موجود تھا، پھر اس پہ بھی میرا کلپ آیا. تو یہ اس طریقے سے معاملات چلاتے رہیں گے. لیکن اب ان کے سر سے پانی الحمدللہ گزر چکا ہے، تو اب مجھے اس معاملات کی کوئی پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم نے کوئی پیڑ بندے نہیں رکھے ہوئے. میرے خلاف جب بھی کوئی ویڈیو چڑھتی ہے، کوئی کلپ چڑھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ خود ہی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے لوگوں کا گالی گلوچ نہیں کرنی، زیادہ غصہ ہے نا تو لکھ دینا نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. یہ شعر ہی ان کے لیے کافی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنا علمی ہے. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے اپنے آپ کو دیوبندی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جا کے کہیں کہ میں مسلم ہوں، وہ کہے گا میں کافر ہوں. کتنا علمی ہے. ویسے وہ کہتا رہے گا میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہو تو کہلاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی یہ ایک عیب بن چکا تھا. تو ہم نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ مسلمان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اللہ نے اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا.